الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر اسے قیامت کے دن عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے قیامت کے دن دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ اسی دن ہر شخص سے بدلہ دلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا وقت ہے، لیکن کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی جزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کی صرف ادھار ہی نہیں سارا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اللہ دنیا میں بھی جزا دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے وما اصابکم من مصیبت، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، فرمایا تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور قلیل گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کثیر گناہ تو میں ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو تمہاری بہت ساری زندگی کی پریشانیاں ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس میں تمہارا اپنا بہت سارا دخل ہے، اور قلیل گناہوں پر سزا ہے، سب پر سزا نہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر مشکلات بطور امتحان آتی ہیں، اور مشکلات ہم پر بطور آزمائش آتی ہیں، لیکن بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم پر جو مشکلات آتی ہیں وہ بطور سزا آتی ہیں۔ ہم چونکہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، لہذا اس پر غور بھی کبھی نہیں کرتے۔ جس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے وہ جب اپنی زندگی کے شب و روز گنواتا ہے تو اس میں اپنی کوتاہی کوئی بھی نہیں بتاتا، کہتا میں بڑا ٹھیک تھا، باقی سارا زمانہ ہی غلط تھا، سارا زمانہ۔ پرانے لوگ کیا کرتے تھے، جب آتے تھے فیصلہ کرانے اور جب آتے تھے داستان سنانے تو کوتاہیاں اکثر بیان کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کہنے لگے کوئی میرے اندر کوتاہی ہوگی تو مخالفت کرتے ہیں نا، دعا کریں اللہ میری کوتاہیاں ٹھیک کر دے۔ حالانکہ یہ جواب بھی ہو سکتا تھا کہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، یہ بھی تو جواب ہوتا ہے نا کہ جلتا ہے مجھ سے، اور جلتے بھی ہیں لوگ، جلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں سونیا تو ہی میری مدد کرے گا، اس لیے کہ عدو بد دین مذہب والے حاسد، بیگانے تو ہیں ہی بے دین، اور جو اپنے ہیں وہ حسد پہ آ گئے۔ تو یہ تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم یہی کہیں کہ سارے میرے حاسد ہیں، کبھی کبھی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے اندر۔ تو نیکی کی جزا ملتی ہے، گناہ پر سزا ملتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کہا حبیب ان سے کہہ دو اوفو بیہدی اوفی بیہدکم، یہ میرے ساتھ اگر وفا کریں گے تو ان کا رب بھی ان کے ساتھ وفا ہی فرمائے گا، اگر یہ میرے وعدے پورے کریں گے تو میں بھی ان کے وعدے پورے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا اللہ اسے ضرور رزق عطا فرمائے گا، ضرور روزی دے گا اس کو جو اللہ پر نیکیوں کی جزا ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، متقی رہتا ہے، تنہائیاں اس کی صاف رہتی ہیں، پاکیزہ رہتا ہے، اللہ اگر وہ بندہ پڑھا نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، اسے دنائی دے دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لکھ لینا کسی جگہ پہ،
حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری عزتیں برقرار رہیں تو پھر تو اللہ سے ڈرتا رہے۔ فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اسی کی مخلوق فرما برداری کرتی ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے نا تو جن کو اس بندے کی تعریف کرنی چاہیے وہی اس کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیٹے کو چاہیے نا باپ کی تعریف کرے، عزت کرے، تو اگر بیٹا توہین کرے تو باپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کا نافرمان ہو گیا ہوں۔ اور یہ حالانکہ بیٹے کو یہ حکم نہیں کہ باپ نافرمان بھی ہو تو وہ نافرمانی کرے، اس نے تو بہرحال فرما برداری کرنی ہے، لیکن بطور سزا بھی کبھی اولاد نافرمان ہوتی ہے، بطور سزا کے۔ اور یاد رکھیے گا عزتیں جب اللہ کسی کو دیتا ہے نا عزتیں، تو اس کی بعض نیکیوں کی بنیاد پر میرے رسول پاک نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرے گناہ چھپے رہیں پھر لوگوں کے گناہوں کا ذکر نہ کیا کر، تیرے بھی، اور اس لیے ہماری عزت نہیں ہوتی، قائم نہیں رہتی، چغل خور کی یاریاں بھی قائم نہیں رہتی، دوستیاں بھی قائم نہیں رہتی، عزتیں بھی قائم نہیں رہتی، کچھ نہیں بچتا اس کے پلے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندوں کی عیب پوشی کر، تو بندوں کے عیب چھپا، تو بندہ ہو کے بندوں کے عیب چھپا، من ستر مومنا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اچھا ہم تو بندوں کے عیب چھپائیں گے، جتنا ہمارا ظرف ہے اتنے ہی چھپائیں گے، تو جب اللہ ہمارے چھپائے گا، ہم بندے ہو کے چھپائیں گے تو وہ اللہ ہو کے چھپائے گا، تو کوئی عیب کھلے گا؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ما حاک فی صدر کا، حضور نے فرمایا وہ چبھتا ہے تیرے وجود میں، تجھے سکون نہیں لینے دیتا، وہ تیرے باطن کو پریشان رکھتا ہے۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور سب سے زیادہ ڈرنا کس چیز سے چاہیے؟ فرمایا اپنی کرتوتوں سے۔ سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنی کرتوتوں سے۔ کہنے لگے میں تو سب سے زیادہ اپنی کرتوتوں سے ڈرتا ہوں کہیں میرے آگے نہ آ جائے۔ بندوں سے نہیں زیادہ ڈرتا، بھوک سے نہیں ڈرتا، غربتوں سے نہیں ڈرتا، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں سزا نہ ملنے لگے۔ میرے عزیز یاد رکھ، جب تک کہ تیرا یہ مزاج نہیں بنتا اور اس بات میں تو جب تک نہیں آتا، اس وقت تیرے لیے حالات کٹھن کے کٹھن رہیں گے۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ تیری روح کو بے چین اور بے قرار کر دے گا، تیرے اندر کھٹکے گا، تجھے بے سکون کرے گا۔ تو ہر وقت، یہ کچھ لوگ بلا وجہ ڈسٹرب رہتے ہیں، کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں کیا پریشانی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ لگ جاتا ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں، مجھے تو پتہ چل جاتا ہے میں جب پریشان ہوتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے حاضر ہوا تو ایک بزرگوں نے میرے آگے ہاتھ کیا سلام لینے کو، تو چونکہ جلدی تھی تو میں نے ان سے پورا ہاتھ نہیں ملایا، اب میں گاڑی میں سوار ہو گیا، واپس لوٹا تو ساری رات طبیعت بے چین رہی کہ بیچاروں کے وجود پہ لباس بھی پورا نہیں تھا، پرانا تھا، اور غریب آدمی تھے، کہیں محسوس نہ کر گئے ہوں کہیں، حالانکہ جلدی تھی، مجھے اس جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، وعدے کی تکمیل کا معاملہ تھا۔ پھر میں نے وہاں کے ایک دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار مہربانی کر ان بزرگوں کو تلاش کر، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ وہ درگزر کرے۔ جب وہ چلے گئے پھر بھی طبیعت کو سکون نہیں، میں نے کہا میری بات کرانا۔ کہنے لگی اصل بات کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ گناہ کھٹکتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ اندر بے چین کر دیتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے، تو پتہ تو ہوتا ہے نا کیا مسئلہ ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہاں پریشانی ہے۔ جو گھر میں لڑائی کر کے آیا ہے، ابا جی کو پریشان کر کے آیا ہے، اماں جی کو ستا کے آیا ہے، وہ ڈیوٹی صحیح کر ہی نہیں سکتا۔ جو گھر گالیاں دے کے آیا بیوی کو، وہ کیسے سکون کے ساتھ سفر کر سکتا ہے؟ جب تک گناہوں کو سینے میں اس نے لٹکایا ہوا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے؟ تو پہلی سزا گناہ کی یہ ملتی ہے کہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ جیسی کرتا ہے پھر اسے ویسی بھرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا جلدی نہیں دیتا، توبہ کا وقت دیتا ہے، لیکن جس نے ماں باپ کو ستایا اس کو فوراً سزا ملتی، دنیا میں سزا ملتی۔
اور سزا پتہ کیا ملتی ہے؟ اپنا بھی تو وقت آ جانا ہے نا دوستو. پتہ کیا کرو، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ 5 مرلے میں نے 4 بیٹوں کو دے دیے ہیں، لیکن وہ والی کنال نہیں میں نے کسی کو دینی جو میری خدمت کرے گا. یہ ہم نے اپنا بڑھاپا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. ہم نے کچھ پیسے سائڈ پہ کیے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے کے لیے. پھر ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو لالچ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئیں گے. لیکن پتہ کس کے کام اولاد آتی ہے؟ جو اپنے ماں باپ کے کام آیا ہو. دوستو یاد رکھو، جب تک آپ اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے مت خیال کیجئے گا کوئی آپ کی عزت کرے گا. بزرگوں سے ایک دن میں سن رہا تھا، میں ان کو جانتا تو نہیں لیکن بات بڑی پتے کی کر رہے تھے. کہہ رہے تھے مجھے اللہ کے کرم کی امید ہے کہ میری اولاد نافرمانی نہیں کرے گی. کیوں؟ کہنے لگے سب سے غریب تھا لیکن اپنے گھر سے کبھی ماں باپ کو کہیں جانے نہیں دیا. اور کہنے لگا جب سے وہ انتقال کر گئے 27 سال ہو گئے دونوں کو گئے، ایک جمعے کا بھی ناگا نہیں، ہر جمعے قبر پہ جاتا ہوں. تو مجھے امید نہیں میری اولاد میری، اور یہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید. ساتھیو، ہر گناہ کی سزا کسی نہ کسی رنگ میں ملتی ہے. اگر خدا نے تجھے آج عہدہ دیا ہے، کوئی بھی عہدہ، چاہے تو دکان کے کاؤنٹر پہ کیوں نہیں بیٹھتا، چاہے تو کلرک بن کے تنخواہیں کیوں نہیں بانٹتا، کوئی بھی اللہ نے عہدہ دیا ہے. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کرسی پہ بیٹھو تو یہ نہ سمجھو کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ سمجھو میں لائن میں کھڑا ہوں. جب اپنے آپ کو لائن میں کھڑا محسوس کرو گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہاں والے کی تکلیف کیا ہوتی. طبیب کبھی اپنے آپ کو طبیب نہ سمجھے، جب بھی سمجھے مریض سمجھے. اور دینے والا کبھی اپنے آپ کو دینے والا نہ سمجھے، جب بھی سمجھے سائل سمجھے. سائل سمجھ کے دے گا پھر اسے پتا چلے گا. ایک قبرص کا علاقہ تھا، بڑے پیڈے لوگ تھے، بڑے مضبوط، فتح ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں موجود ہیں. علاقہ فتح ہوا تو مسلمان مٹھائیاں بانٹنے لگے. حضرت ابو ذر غفاری کونے میں جا کے رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یار مجھے خیال آیا ہے جب سے ہم سن رہے تھے انہی لوگوں کی اس علاقے پہ حکومت سن رہے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج ان سے حکومت چھین گئی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر ہم نے بھی نافرمانی کی تو اللہ ہم سے بھی چھین لے گا. دوستو، ہم نے نافرمانی کی ہے تو دنیا کی حکومت مسلمانوں سے چھین گئی ہے. آج ہمارے پاس عنان اقتدار نہیں، مسلمان رسوا ہے، مسلمان پریشان ہے. مسلمان آج ہر جگہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا لیکن جم کے معاذ اللہ نافرمانی بھی کرنا پوری دنیا میں، کسی ایک جگہ نہیں، پوری دنیا میں کسی جگہ بھی اسلام اپنی اصل شکل میں نافذ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار نہیں. جب تک کوئی 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کرتا تو دنیا پہ کیسے نافذ کر سکے؟ ہم مذہب کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مذہب کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مذہب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یاد رکھنا میرے دوستو، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے کرسیاں چھن جاتی ہیں، اقتدار چھن جاتے ہیں. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، جو نہیں جاگ رہے وہ جاگیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے دنیا میں کسی کو ذلیل کیا یا ذلیل سمجھا یا ذلیل کہا تو اللہ اس کو عزتیں دے دے گا اور تجھے رسوا کر دے گا. دوستو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.